الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں آج پھر یہ موقع دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک قرات اجر عطا فرماتی ہے۔ اب یہ ایک قرات ہے کیا؟ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں آج پھر یہ موقع دیا کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سکھائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتائیں، تاکہ اس فضیلت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے فضائل سن کر ہمارے دل میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو اور درود پاک پڑھنے کا ذوق بھی پیدا ہو۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے حبیب لبیب، آخری نبی، مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ذات پر ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک قرات اجر عطا فرماتی ہے، اب یہ ایک قرات ہے کیا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اب غور کریں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ جو دیکھ کر آئے ہیں خوش نصیب لوگ، جنہوں نے حج عمرہ کی سعادت حاصل کی، احد پہاڑ کی زیارت کی، ان سے پوچھیں یا ہم خود ہی سرچ کر لیں، دیکھیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع پھیلا ہوا اور اس کی اونچائی کتنی ہے۔ تو اب اس ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے، صرف اور صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ تو آئیے کہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک زندگی رہے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے کہ اس کی برکت سے رب تعالی ہمیں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نیت ہم نے کر لی۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف، جو کہ ہے آج کا سبق ہمارا چوتھا کلمہ۔ اب چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہم نے ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے کہ کیا اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت اس میں بیان کی گئی، سٹارٹنگ میں یہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید میں نے اکیلا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے،
لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، تمام بادشاہی اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، یحیی ویمیت، وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، وہ زندہ ہے اور ہرگز اس کو موت نہیں آئے گی، ذو الجلال والاکرام، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر، تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ہم نے آج چوتھا کلمہ جو ہے سیکھا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اسے سیکھ کر یاد رکھنے اور اسے اپنے بچوں کو یاد کروانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے؟ جو ہم نے یاد کیا اپنے بچوں کو یاد کروا کے آگے اور بچوں کو بھی یاد کروائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب ہم شیئر کریں گے تو ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے بھی اگر کسی نے ایک نے یاد کر لیا تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک وہ پڑھتا رہے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اسے صحیح معنوں میں سیکھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔